تاریخی روایات ایسے ہی ہیں جیسے اگر آپ پچھلے 50 سال کے اخبارات اٹھا لیں تو سیاستدانوں کے، دانشوروں کے، علماء کے بیانات جمع کرنا شروع کر دیں۔ وہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی، رطب و یابس ہے۔ یہ چونکہ سیاسی معاملات ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں کوئی ایک طبقہ اپنے لیڈروں کے معاملے میں کم و بیش نیم پاگل ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بے شمار چیزیں وجود میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، تہمتیں بھی لگائی جاتی ہیں، طرح طرح کے افسانے بھی تراشے جاتے ہیں اور لوگ اس کو عین کار ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ اس دور کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک بہت فاضل شخصیت، میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اب تو خیر ان سے بہت دوستانہ ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں انہوں نے میرے بارے میں لکھا تھا کہ جب ہمیں پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ شخص ایک فتنہ ہے تو اب اس کے بارے میں جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں کسی مجلس کی گفتگو کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ لکھا ہوا جملہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، آخر امام مسلم نے بیان کیا ہے اپنی صحیح میں، اس کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہمیں حدیث بیان کرنے والے ملے ہیں جو مسجد نبوی کے ستونوں کے بارے میں دعا کریں، زاہد، عابد، نمازیں پڑھنے والے دعا کریں کہ یہ ستون اپنی جگہ سے ٹل جائیں، تو لگتا ہے کہ اتنے زاہد و عابد ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن ان کی زبانوں پر جھوٹ، حدیث کے معاملے میں جھوٹ ایسے جاری ہے جیسے دریا بہہ رہا ہے۔